بیچاروں نے اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر ایک تنخواہ پہ لیکن وہ کھڑے ہوتے ہیں. افتتاحی تقریب میں موجود ہیں تو دوسری جانب سندھ اسمبلی میں شرجیل انعام میمن اظہار خیال کر رہے ہیں. وہ سروائیو کر رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں بھی سروائیو کر رہے ہیں. تو ہم اگر اس طرح کوئی بھی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں نا تو وہ پورا محکمہ تھوڑا ڈی مورلائز ہو جاتا ہے. تو میری صرف یہ آپ سے التجا ہوگی. آ جائیں جی سوال پر. سوال بھیجیے حکومت کیا کر رہی ہے. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اگین چالان وغیرہ جو ہے وہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کرتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ 304 چالان کیے گئے ہیں. یہ صرف آپ کو پچھلے ایک سال کی بات بتا رہا ہوں. 1 جنوری 2024 سے لے کے 30 اکتوبر تک کل تک کی ڈیٹ ہے, مطلب 8 مہینے کی یہ ریکارڈ ہے کہ 304 چالان ہوئے ہیں جو جوینائل جو چھوٹے بچے چلا رہے ہیں, اور یہ 9,12,000 روپے سرکار نے اس پہ وصول کیے ہیں. وداؤٹ ڈرائیونگ لائسنس جو لوگ ایج ان کی ہے اور وہ جن کے چالان ہوئے ہیں وہ 1860 لوگوں کو چالان ہوئے ہیں, جس سے 37,20,000 روپے گورنمنٹ کو جمع ہوئے ہیں. اور چنگچی رکشہ کی جس کی بیسک آپ نے وہ کی اس میں 60 چالان ہوئے ہیں جس سے 1,20,000 روپے جو ہے گورنمنٹ کو وصول ہے. تو ٹوٹل 47,52,000 روپے جو ہے وہ گورنمنٹ نے وصول کیے. سنیپ چیکنگ بھی کی جاتی ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور ایس ایم ٹی اے کی جانب سے. پی ٹی اے, آر ٹی اے, ڈی آر ٹی اے جو بھی ہمارے ہیں ادارے, وہ وہیکل پہ جو ہے وہ روٹ پرمٹ بھی چیک کرتے ہیں, اسکول ٹرانسپورٹیشن وہیکلز بھی چیک کرتے ہیں, جو ایکسیس فیئر دیتے ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں. یہ پورا ایک سسٹم ہے. لیکن میں آپ کو ایک تھوڑی بات واضح کر لوں. آپ نے سوال میں یہ پوچھا کہ بچے جو چنگچیاں چلاتے ہیں. چنگچی پہ میں واضح کر لوں, یہ 2 دن پہلے بھی سوال تھا اور یہ میں اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکا ہوں کہ حکومت کی طرف سے چنگچیوں پہ پابندی تھی, لیکن کیونکہ عدالت کے اسٹے آرڈر کی وجہ سے ان کو شہر میں یہ چنگچیاں چلانے دی جا رہی ہے. تو اس میں بہتر ہی ہوگا, میرے دوست ایک لا میکر ہیں, ایک پارلیمنٹیرین, آپ خود پارٹی بنے عدالت میں, آپ کورٹ میں پارٹی بنے اور بولیں کہ جی یہ چنگچیوں پہ جب پابندی ہے تو ایک اتنے بڑے میٹروپولیٹن سٹی میں آپ چنگچیز کو کیوں الاؤ کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم نے جو ہے مین آرٹریز پہ چنگچیوں کو پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. آپ کو شارع فیصل پہ چنگچی نظر نہیں آئے گی, آپ کو مین آپ کے بڑے روڈز پہ چنگچی نظر نہیں آئیں گی. جو چھوٹی گلیاں ہیں, چھوٹے رستے ہیں, وہاں پہ چلا رہے ہیں, وہ بھی ٹریفک پولیس بیچارے وہ کس طرح مینٹین کرتے ہیں, وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن آپ نے سوال میرے بھائی صرف کیا کہ بچے چنگچیاں چلا رہے ہیں یا رکشہ چلا رہے ہیں. میری گزارش ہوگی, انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس معاشرے میں بچے موٹر سائیکلز بھی چلا رہے ہیں, بچے لینڈ کروزریں بھی چلا رہے ہیں, بچے بڑی بڑی گاڑیاں بھی چلا رہے ہیں, کم عمر بچے چلا رہے ہیں. سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہے, پیرنٹس کی ہے, آپ کی اور ہمارے. بچے بھی اگر یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں. ہم کیوں نہیں دیکھ رہے, ہم آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر معصوم بچہ گاڑی چلائے گا اور ایکسیڈنٹ ہوگا تو وہ قتل میں شامل ہوگا, وہ قتل کہرایا جائے گا. دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز مرڈر. اگر کوئی لائسنس ہولڈر جس کے پاس گاڑی کا ڈرائیونگ لائسنس ہے اس سے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ کہلاتا ہے. یہ اویئرنیس ان پیرنٹس کو ہونی چاہیے, یہ اویئرنیس ان سارے گھر کے بڑوں کو ہونی چاہیے کہ جو معصوم بچوں کو یا اگر بائک دیتے ہیں یا معصوم بچوں کو گاڑی کی چابی دیتے ہیں جو کہ انڈر ایج ہیں, تو اس سے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوگا تو وہ مرڈر قتل کے زمرے میں آتا ہے. تو اس لیے برائے مہربانی وہ والدین کو, ٹریفک پہ ہی میں پہلے بھی کہہ چکا تھا جی کہ ہم اصل اویئرنیس ہمیں خود کو ہونی چاہیے کہ ہم لوگ خود ٹریفک قوانین کی کس طریقے سے پاسداری کرتے ہیں. کیا ہم قوانین کو سیریسلی لیتے ہیں, کیا ہم ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, کیا ہم لوگ جو ہے خود ٹریفک کی لتاڑ نہیں کر رہے ہوتے, کیا ہم پارکنگ کے معاملے میں جس طریقے سے ہم لوگ غیر قانونی طور پہ پارکنگ کر رہے ہوتے, جہاں نو پارکنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہم پارکنگ کرتے ہیں. ہر دکان کے سامنے 2-3 پارکنگ لگی ہوئی ہیں. کراچی شہر کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو, بڑے بڑے کار شو رومز کے پاس آپ چلے جائیں کہ کار شو رومز کے باہر میں ایک گاڑی شو روم کے اندر کھڑی ہے, پھر ریمپ پہ کھڑی ہے, پھر 2 لائنز اور کھڑی ہیں, آپ کا سنگل ٹریک چلتا ہے. ٹریفک پولیس اہلکار بیچارے کہہ کے ان کو تھک گئے, ان کو شکایتیں کر کے تھک گئے. ریسنٹلی بھی چیف منسٹر صاحب کے پاس کراچی چیمبر والوں کی میٹنگ تھی, اس میں بھی یہ میٹر اٹھایا گیا کہ جی برائے مہربانی آپ جو چیمبر اور جو آپ کی آرگنائزیشنز ہیں وہ سیریس کیوں نہیں لیتی. آپ ہاتھ سے ہم اپنے شہر کو تباہ کرتے ہیں.
ہم ہاتھ سے اپنے شہروں کو برباد کرتے ہیں اور پھر ہم الزام سارا جو کہتے ہیں جی حکومت پہ، یہ ٹریفک پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ بھائی اگر کراچی میں لیٹس سپوز 10,000 ٹریفک پولیس اہلکار بھی ہوں، لیکن اگر کراچی میں ہر دکان کے باہر ٹریفک کی وائلیشن ہو رہی ہے، ہر روڈ پہ ٹریفک کی وائلیشن ہو رہی ہے، آپ کے فٹ پاتھ پہ موٹر سائیکلز پارکنگ پڑی ہوئی ہے، جہاں جہاں آپ لوگوں کے پارکنگ پلازاز موجود ہیں وہاں پہ آپ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر یہ ہم سب کر رہے ہیں نا، ہم اس میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہم صرف نزلہ حکومت ڈالتے، ٹھیک ہے حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن جب حکومت سختی کرتی ہے تو پھر سارے جو ہے ایسوسیشنیں جاگ جاتی ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پھر ہم ہڑتال کریں گے، پھر ہم احتجاج کریں گے، مظاہرے کریں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نہایت ہی اہم ہیں، ہم سب کو، ہم جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور کچھ نہ کر سکیں اپنے اپنے حلقوں میں، سب اپنے حلقوں سے جیت کے آئے نا، اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھ کر جو ہے ہم یہ اویئرنیس پھیلائیں کہ برائے مہربانی نہ کریں۔ آپ معتبر لوگ ہو، جب آپ اس اپنے حلقے کے نمائندے ہو، جب آپ اس دکان پہ جاؤ گے بولے یار یہ آپ غلط کرے ہو، یہ سڑک پہ چلنے والے پیڈسٹرین کا رائٹ ہے جو کہ آپ یہاں پہ اپنی گاڑیوں کی پارکنگ کر کے بیٹھے ہو، کیونکہ اس پیڈسٹرین، پوری دنیا میں پیڈسٹرین کا رائٹ، جو پیدل چلنے والے کا رائٹ سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے، تو ہم نے اپنے اس پیدل چلنے والے کے رائٹ کو خود ہی جو کہ ہم نے خراب کیا ہوا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں، آپ کا سوال بھی ٹھیک تھا، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم سب نے مل کر جی اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے، ذمہ داری حکومت کی ہے لیکن فرض ہم سب کا ہے۔ تھینک یو سر۔